ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یخترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مرتضیٰ علی میں پنجتنی ہوں میں پنجتنی ہوں مخمور تولائے حسین ابن علی ہوں مخمور تولائے حسین ابن علی ہوں معزز محترم حاضرین اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا سید الانبیاء کی امت میں پیدا فرمایا سید الانبیاء کی امت میں پیدا فرمایا ہمارا نبی امام الانبیاء اور ہمارا ولی امام الاولیاء مولا علی کون سید الاولیاء جسے بھی ولایت ملتی ہے وہ در علی ہی سے ملتی ہے غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ غوثیت جن پر ناز کرتی ہے انہیں بھی ولایت ملی تو مولا علی سے ملی خواجہ اجمیر کو ولایت ملی تو مولا علی سے ملی تمام اولیاء کو ولایت ملی تو کس سے ملی امام الاولیاء ولایت کا بادشاہ صرف اس امت کہ اولیاء ہی کو ولایت مولا علی سے ملی ایسا نہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت آدم کی امت میں جتنے اولیاء بنے انہیں ولایت ملی مولا علی کے صدقے میں 1,24,000 انبیاء کی امتوں میں جو اولیاء بنے وہ مولا علی کے صدقے میں بنے علی کا ظہور 1400 سال پہلے ہوا علی کا فیض ازل سے تھا جب سے انسان بنے تب سے علی کا فیضان جاری ہو گیا علی ظاہر ہوئے 1400 سال پہلے دکھے 1400 سال پہلے کام 1400 سال پہلے نہیں شروع ہوا حضرت آدم کے دور سے شروع ہو گیا ایسے علی کی محبت ہمیں ملی ہے نبی کون امام الانبیاء علی کون امام الاولیاء اور حسین کون سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہمارا ولیوں کو ولایت دینے والا ہمارا نبیوں کو نبوت جس کے صدقے میں ملتی وہ ہمارا حسین ہمارا حسن ہمارے اور بی بی فاطمہ الزہرا اللہ وہ کون
جنت کی عورتوں کی سردار، وہ بھی ہماری۔ میں پنجتنی ہوں، مخمور طواللہ حسین ابن علی ہوں۔ یہ اہل تاریخ ایک مستی میں رہتے ہیں، مخمور رہتے ہیں، ان کا نشہ اترتا نہیں کہ یہ اپنی نسبت پر جب توجہ کرتے ہیں تو مست ہو جاتے ہیں کہ علی ہمارے، حسن ہمارے، حسین ہمارے، مصطفیٰ ہمارے۔ جب یہ پنج تن ہمارے ہو گئے تو اللہ کا ہر محب ہمارا، اللہ کا ہر محبوب ہمارا، حضرت آدم ہمارے، حضرت نوح ہمارے، حضرت ابراہیم ہمارے، حضرت عیسیٰ ہمارے، 1,24,000 انبیاء ہمارے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ ہمارے، سارے ملائکہ ہمارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ ہمارے، جس کے مصطفیٰ ہو جاتے ہیں خدا ہی اس کا ہو جاتا ہے۔ تو مخمور طواللہ حسین ابن علی ہوں، حسینی کو ایک ہی مستی رہتی ہے، ایک ہی مستی میں مست رہتا ہے وہ، اور وہ دعا کرتا رہتا ہے کہ مولا غم حسین نکل جائے دل سے ناممکن، غم حسین نکل جائے دل سے ناممکن، متاع زیست لٹا دوں نہیں جناب نہیں۔ یہ ہماری زندگی کی پونجی ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ محبت حسین ہماری دولت ہے، ہماری پونجی ہے، ہمارا سرمایہ ہے۔ دلوں کی طرف غور کرو، حسین کی محبت ہے، اے ہے بس۔ حضرت مجدد الفسانی اتنی بڑی شخصیت، آپ فرماتے ہیں محبت اہل بیت، محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت است۔ اہل بیت کی محبت، سنیوں کا سرمایہ کیا، سنیوں کی پونجی کیا، سنیوں کا کیپٹل کیا، سنیوں کی دولت کیا، اہل بیت کی محبت۔ یہ کون فرماتے؟ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ۔ محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت ہے۔ اہل سنت کے پاس ہے تو کیا ہے؟ علی کی محبت ہے، نبی کی محبت ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کی محبت ہے، حسین و حسن کی محبت ہے۔ یہ ہے تو بس ہے، ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں وہ الگ بات۔ ہر عمل کی جان ہمارے پاس ہے، نہ علم و فضل، نہ زہد و ورع، نہ حسن عمل، نہ علم و فضل، نہ زہد و ورع، نہ حسن عمل، فقط تمہاری محبت سے کام چلتا ہے، فقط تمہاری عنایت سے کام چلتا ہے۔ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس عمل نہیں، ہمارے پاس زہد و ورع نہیں، ہمارے پاس تقوی نہیں، ہمارے پاس شب بیداری نہیں، ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں۔ ایک نیکی ہے جو سب نیکیوں کی جان ہے، ہر نیکی کی جان ہے۔ وہ نیکی نہیں تو شب بیداریاں بیکار، وہ نیکی نہیں تو روزے بیکار، وہ نیکی نہیں تو تمہارا حج بیکار، وہ نیکی نہیں تو تمہارا ایمان بھی ایمان نہیں ہے۔ وہ نیکی ہمیں مل گئی، وہ نیکی کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے۔ جسے اہل بیت سے محبت ہو جاتی ہے، یہ معمولی دولت نہیں، یہ معمولی دولت نہیں۔ اپنی قسمت پر ناز کرو کہ حب اہل بیت ہے یا نہیں ہے؟ حسین کی محبت ہے نہیں؟ ابھی کیا ہونا؟ حسین کی محبت ہے نا؟ حسین کی محبت بولے تو کیا؟ بیزار ہونے کیا؟ آج تو بولنے کا موڈ ہی چلے گا میرا۔ حسین کی محبت جسے مل گئی وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ جس سے تم پیار کرتے ہیں نا، حقیقی پیارا ہمارا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس سے پیار کرتے ہیں نا وہ تمہیں چاہنے لگ جاتا ہے، اور جس سے مصطفیٰ پیار کرتے ہیں وہ بھی تمہارا محب بن جاتا ہے۔ جسے محبت حسین کی مل جاتی ہے وہ اللہ اور رسول کا محبوب بن جاتا ہے۔ حب حسین سے کیا ملتا ہے؟ اللہ محب بن جاتا، رسول اللہ محب بن جاتے ہیں۔
سرکار نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں میرے ان دو بچوں سے محبت کرتا ہوں، حسن و حسین سے میں پیار، اللہ اکبر، 1,24,000 انبیاء جس سے پیار کرتے ہیں، ملائکہ جس سے پیار کرتے ہیں، خدا جس سے پیار کرتا ہے، وہ ذات کہتی ہے اللہم انی احبہما، مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، حسن و حسین میرے محبوب ہیں، حسین میرا محبوب ہے، حسن میرا محبوب ہے، اللہم انی احبہما، اللہم انی احبہما فاحببہما، مولا تجھ سے ایک گزارش کرتا ہوں، تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں، میں تجھ سے کچھ مانگتا نہیں، میں تجھ سے ایک ہی بات، ایک ہی چیز مانگتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے پیار کر مولا، میں بھی پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر مولا۔ کس سے کہتے ہیں؟ پیار کرنے والے مولا سے کہتے ہیں، اور کس پیار کی طلب ہوگی وہ؟ مولا فرماتے قل لا اسألکم علیہ اجرا، مولا حسنین کا پیار سکھاتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، تشویق دلاتے ہیں، مولا کہتے ہیں میرے نبی کے نواسوں سے پیار کرو، سمجھ میں آتا ہے؟ اس مولا سے، ان سے مولا میرے کہتے ہیں مولا تو ان سے پیار کر، تو کتنے پیار کی طلب ہے؟ اور کر اور کر اور کر مولا، بس نہیں مولا، اور محبت کر اور محبت کر، تیرے شایان شان محبت کر، تیری شان جیسی ہے ویسی محبت کر میرے حسین سے، تو جیسا ہے ویسا پیار کر میرے حسین سے، تیری شان کے موافق پیار کر بی بی فاطمہ سے، مولا تو تیری شان کے موافق پیار کر میرے علی سے، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار، فحببہما، تو بھی پیار کر، تو بھی محبت کر مولا، میں جانتا ہوں تو محبت کرتا ہے، اور بھی کر مولا، اور بھی کر مولا، اللہم انی احبہما فحببہما وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُمَا، اللہ یہاں تک نہیں، ان سے پیار کر، حسن سے پیار کر، حسین سے محبت کر، فاطمہ سے محبت کر، میرے علی سے محبت کر، اور جو حسین حسین بولتا اس سے بھی پیار کر، حسین کے دیوانے سے بھی پیار کرنا مولا، صرف میرے حسین ہی سے پیار نہیں، حسین کے عاشق سے بھی محبت کر، حسن کے عاشق سے محبت کر، فاطمہ فاطمہ پکارنے والے سے بھی محبت کر، یا علی نعرہ لگانے والے سے بھی محبت کر، علی سے پیار کرنے والے سے پیار کرنا مولا، یہ میرا نبی خدا سے مانگتا ہے، اللہم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، بندگان خدا یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، میرے آقا کہتے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، یا رحمان کہنا بھی عبادت، یا رحیم کہنا بھی عبادت، اسماء الحسنہ کا پڑھنا بھی عبادت، تلاوت کرنا بھی عبادت، علی کہنا بھی عبادت، علی کہنا بھی عبادت، ارے علی کا یہ مقام ہے، علی کا یہ مقام ہے تو فاطمہ کے لالوں کا کیا مقام ہوگا، حسن و حسین کا مقام کیا ہوگا، علی کا نام جپنا عبادت تو حسین کہنا عبادت نہیں، حسین کہنا عبادت ہے، صرف محرم میں نہیں، صرف محرم کی قید نہیں، شہادت محرم میں، ذکر شہادت محرم میں کرنا، یاد حسین ہر مہینے میں کرنا، ہر دن کرنا، ہر رات کرنا، ہر ہفتے میں کرنا، ہر محرم میں کرنا، ربیع الاول میں کرنا، ربیع الثانی میں کرنا، ہر دن کرنا، ہر لمحہ کرنا، اسی میں رہنا، شہادت، ذکر شہادت، شہادت کے دن، شہادت تو گزر گئی، شہادت گزر گئی، شہادت ختم ہو گئی، شہادت ہو گئی، حسین کا فیض ختم نہیں ہوا، حسین کا فیض ختم نہیں ہوا، شہادت محرم میں یاد آتی ہے، شہادت کے ذریعے
حسین سمجھ میں آتا ہے، ماہ محرم میں یاد آتا ہے، فجر کی نماز کے ذریعے سے روزانہ یاد آتا ہے، ظہر میں روز یاد آتا ہے، عصر کی نماز میں پہلے حسین یاد آتا ہے، مغرب کی نماز میں پہلے حسین آتا ہے، اور عشاء کی نماز میں پہلے حسین یاد آتا ہے، غلامان حسین کو واجب پڑھتے ہیں تو حسین یاد آتا ہے، قرآن کھلتا ہے تو حسین یاد آتا ہے، حدیث کھلتی ہے تو حسین آتا ہے، تقوی نظر آتا ہے تو حسین کی یاد آتی ہے، توحید نظر آتی ہے تو حسین کی یاد آتی ہے، صبر نظر آتا ہے تو حسین کی یاد آتی ہے، استقامت نظر آتی ہے تو حسین کی یاد آتی ہے، اولیاء نظر آتے ہیں تو حسین کی یاد آتی ہے، ارے درگاہیں نظر آتی ہیں تو حسین کی یاد آتی ہے، مسجدوں پر جب نظر پڑتی ہے تو حسین کی یاد آتی ہے، کعبے پہ جب نظر پڑتی ہے تو حسین کی یاد آتی ہے، حسین ہی کو، گنبد خضرا پہ جب نظر پڑتی ہے تو عاشق حسین کو پہلے حسین کی یاد آتی ہے، پھر کعبے پہ طرف توجہ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میرا حسین شہید نہیں ہوتا تو یہ فجر کہاں ملتی، ظہر کہاں رہتی، عصر کہاں ملتی، تقویٰ کہاں ملتا، طہارت کہاں ملتی، کچھ نہیں رہتا، یزیدیت رہتی۔ تو حسین کو ہر وقت یاد کرنا، حسین حسین کہنا، حسین حسین کہنا، صرف ایک نشست میں نہیں، ہر وقت کہنا۔ تم کہو یا نہ کہو، میرے نبی نے کہہ دیا، میرے نبی نے کہا میں حسین حسین بولنے، تمہارے بولنے کا میرا حسین محتاج نہیں۔ نبی خدا کہتا ہے، خدا نبی کہتا ہے حسین 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 حسین۔ سارے انبیاء یا محمد کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین۔ کتنا یا حسین کو پکارے ہوں گے وہ اللہ کو معلوم، رسول اللہ کو معلوم۔ چھوٹی حدیث، مختصر جملہ، چھوٹی حدیث، 2 لائن کی حدیث، اس میں حضور کتنی مرتبہ حسین کو یاد کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں حسین منی، حسین منی، حسین مجھ سے، وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ پھر اس کے بعد احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ تو اس سے محبت کرنا، اللہ اس سے محبت کرے جس سے، جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ کتنی بار حسین؟ حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، احب اللہ من احب حسینہ، حسین پھر حسین، حسین اللہ اللہ۔ یہ ایک حدیث بس نہیں، 24 گھنٹے حسین 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 بولنے کے لیے حدیث بس ہے، یہ دلیل ہے۔ تو محرم میں بولا تو شرک بولتا ہے، میرا نبی 2 لائن میں 4 بار بولتا ہے حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، احب اللہ من احب حسینہ 3 بار، چوتھی بار حسین حسین ہے۔ کیا معلوم ہوتا ہے؟ میرے نبی کو مزہ ملتا ہے، میرے نبی حسین حسین کہتے ہوئے لطف لے رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں۔ حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، احب اللہ من احب حسینہ، حسین سبت من الاسباط۔ دنیا جانتی ہے، یہاں تک تو معلوم، حسین منی سب جانتے ہیں، انا من حسین اس میں اسرار ہیں۔ چلو حسین منی انا من حسین، احب اللہ من احب حسینہ، یہ دعا کرتے ہیں 3 بار۔ اس کے بعد حسین سبت من الاسباط، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ وہ کون نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا؟ حسین، محسن، حسن یہ حضور کے نواسے ہیں، نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ حسین حسین کہنا چاہتا ہے میرا نبی، حسین حسین۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ ایک بار نام لیتے، اس کے بعد ضمیر لے لیتے۔ حسین منی، حسین مجھ سے، وَأَنَا مِنْهُ نہیں، حسین مجھ سے، میں اس سے، حسین منی وَأَنَا مِنْهُ، احب اللہ من احبہ، اللہ اس سے محبت کرے جو اسے، ایسا ہی نہ کہنا، یہی ہے بلاغت، ایسا ہی کہنا۔ حضور نے کہا بلاغت ہٹا، ہٹا بلاغت کو، حسین حسین بولتے رہوں گا میں، حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، احب اللہ من احب حسینہ، حسین سبت من الاسباط، 4 بار بولوں گا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اے میرے امتی، تو حسین حسین بولنے میں ادھر ادھر مت دیکھ،
کسی فتوے کی طرف مت دیکھ، کسی مفتی کو مت دیکھ، کسی عالم کو مت دیکھ، مجھے دیکھ، میرے نقش قدم پر چل۔ صبح میں بھی حسین کو پکار، شام میں بھی حسین کو پکار، ہر مہینے میں پکار، راتوں میں پکار، دنوں میں پکار، خوشیوں میں پکار، غم میں پکار، حسین حسین کا وظیفہ پڑھتے رہ جا۔ حسین منی وانا من حسین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی۔ تو حسین کی محبت اللہ کو ہمارا محب بنا دیتی ہے۔ کیا بنا دیتی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والا اللہ کو زیادہ محبت کرتا۔ تو کرتا، اللہ کرنا نا، اللہ کرنا تو کیا کرنا۔ ہم سب اپنے پیر کو چاہتے ہیں، پیر چاہنا نا مزہ تب آتا ہے۔ ہر عورت اپنے شوہر کو چاہتی ہے، محبوب کی بیوی محبوب کو چاہتی ہے، وہ بڑی بات نہیں۔ محبوب چاہنا نا، خادر صاحب کی بیوی خادر کو چاہتی ہے نا، نہیں وہ بولتی وہ چاہنا نا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مولا آپ بھی محبت کیجئے نا، مولا آپ بھی کیجئے۔ حضور نے کہا اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے حسین سے محبت کرو، وہی سب سے بڑا سبب ہے۔ حسین کی محبت کو دل میں بسا لو۔ اب دیکھو اللہ کتنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں کتنا چاہتا ہے وہ دیکھو۔ تمہارے پاس میٹر ہے، اب اللہ ہم کو کتنا چاہتا ہے۔ جتنی محبت تمہارے دل میں حسین کی ہے اتنا اللہ تم کو چاہتا ہے۔ تم اسے بڑھاتے جاؤ، اس کی محبت کے مزے لیتے جاؤ، لوٹتے جاؤ۔ حسین منی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل۔ تو ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ حسین کی محبت۔ حسین کی محبت ہے تو سب کچھ ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ مولا فرماتے ہیں اے محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ، اس کار تبلیغ پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ مجھے کیا ضرورت، میں مانگنے والا نہیں، میں دینے والا۔ سب مجھ سے مانگنے والے، مجھے پیدا کیا اللہ دینے کے لیے، میرا کام دینا ہے، میں مانگنے والا نہیں، مجھے دینا ہی آتا ہے۔ قل وہ کہتا ہے، اگر وہ نہیں کہتا تو میں نہیں کہتا، وہ کہتا ہے قل اے محبوب قل آپ کہیے لا اسألکم علیہ اجرا، اس کار تبلیغ پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودہ، مگر میں محبت مانگتا ہوں، میں محبت مانگتا ہوں۔ پھر مانگتے ہیں، ہر مانگنا مانگنے کے لیے نہیں ہوتا، ہر مانگنا مانگنے کے لیے نہیں ہوتا۔ مانگنا، ہر مانگنے میں طلب نہیں ہوتی، ہر مانگنے میں طلب نہیں، کچھ مانگنے میں عطا ہوتی ہے۔ مانگتے ہیں دینے کے لیے، لینے کے لیے نہیں مانگتا میرا نبی۔ ایک ہے مانگنا لینے کے لیے، ایک مانگنا دینے کے لیے۔ اللہ اللہ، مانگنا تو ہے مگر یہ لینے کے لیے مانگنا نہیں، دینے کے لیے مانگنا ہے۔ مصطفیٰ کا کام لینا نہیں دینا ہے۔ مصطفیٰ کا کام، مصطفیٰ اگر لیتے ہیں تو صرف ایک ذات سے لیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں، پھر مانگتے ہیں الا المودہ، الا المودۃ فی القربى۔ حسن کی محبت مانگتا ہوں، حسین کی محبت مانگتا ہوں، بی بی فاطمہ کی محبت مانگتا ہوں، سادات کی محبت مانگتا ہوں، اس لیے
اس مانگنے میں عطا ہے، مانگتا ہوں دینے کے لیے، مانگتا ہوں دینے کے لیے۔ محی الدین ذرا دامن مجھے دے، میں کہتا ہوں محی الدین تیری پرس مجھے دے، میں کہتا ہوں محی الدین تیری جھولی دے، کائے کے لیے؟ پیسہ ڈالنے کے لیے۔ بھائی مجھے ہاتھ بڑھا، ہاتھ دے، ہاتھ دے۔ گر رہا ہے کوئی گر رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، نوجوان جا کے کہتا ہے بھائی مجھے ہاتھ دے، مجھے ہاتھ دے۔ ہاتھ لیتا کائے کے لیے؟ بچانے کے لیے۔ محی الدین دامن پھیلا، دامن دے، دینے کے لیے۔ تو مولا کہتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر مانگتا نہیں، مجھے مانگنا آتا ہی نہیں، میری تخلیق ہوئی دینے کے لیے۔ اللہ عطا کرنے والا، مصطفیٰ دینے والا، وہ تم سے کیا لے گا؟ اور پھر کیا مانگتے ہیں؟ ذرا 5-10 منٹ، حنیفہ اجازت ہے؟ کیا مانگتے ہیں؟ محبت مانگتے ہیں۔ الا المودۃ فی القربى، حسن سے محبت کرو، محبت مانگتا ہوں۔ جو چیز نہیں ہے وہ مانگتے۔ محی الدین مجھے عطر دے، عطر نہیں ہے تو مانگتے۔ میں خود عطر دینے والا ہوں، میرے پاس عطر کا انبار ہے، پھر کائے کے لیے مانگتا ہوں؟ نہیں رہا، ارے نہیں سمجھ میں آیا۔ اہل بیت کو کس کی محبت ملی؟ اللہ کی محبت، پہلے سے اللہ چاہ رہا ہے۔ دلیل کیا؟ قل کہتا ہے نا اللہ، قل کہتا ہے نا، یہ قل کہنے ہی میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ محب ہے حسین کا، اللہ محب ہے فاطمہ کا، اللہ محب ہے اہل بیت کا۔ اللہ کہتا ہے قل، پھر نبی کہتا ہے انی احبہما۔ ساری کائنات اللہ جس سے پیار کرتا ہے وہ ذات پیار کرتی ہے۔ اللہ اور رسول کی محبت کے بعد کسی کی محبت کی کیا ضرورت؟ سمجھ میں آتا ہے کیا ضرورت؟ پھر حضور فرماتے ہیں الا المودۃ فی القربى، میں میرے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں اس لیے کہ محبت اہل بیت میں تمہارا فائدہ ہے، محبت اہل بیت میں تمہاری نجات ہے، محبت اہل بیت سے دنیا سنورتی ہے، محبت اہل بیت سے برزخ سنور جاتی ہے، محبت اہل بیت سے آخرت سمجھ جاتی ہے، محبت اہل بیت سے آدمی جہنم سے نجات پاتا ہے، محبت اہل بیت سے داخل جنت ہو جاتا ہے، محبت ہی سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو نبی اپنے امتی کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو کامیابی کس میں مضمر ہے؟ حسین کی محبت میں ہے۔ دنیا ہونا تو اہل بیت سے محبت کرو۔ دنیا کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی محبت اہل بیت میں ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ میں نہیں کہتا ہوں، امام زین العابدین فرماتے ہیں، امام زین العابدین فرماتے ہیں ہم اہل بیت سے، ذرا سنو، اللہ ہونا نا، ہر ایک کو ہونا، جنت ہونا نا، ہونا نہیں ہونا، کسے نہیں ہونا، ہر ایک کو ہونا، ہر ایک کو ہونا۔ کون؟ امام زین العابدین، امام حسین کے فرزند۔ آپ فرماتے ہیں ہم اہل بیت سے جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے گا، ہم سے جو محبت کرے گا، ذرا سمجھو ہم سے محبت کرے گا تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اسے اپنی محبت عطا فرمائے گا۔ حسین کی محبت میں حسین کی محبت نہیں ملتی، حسین سے محبت، سمجھ میں آتا ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں ہم سے جو اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرے گا تو اسے کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت ملے گی۔ اب اللہ جس سے محبت کرے تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے حضور فرماتے میرے بچوں سے محبت کرو۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ پھر امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی آخرت چاہتا ہے، ہم اہل بیت سے جو آخرت کے لیے محبت کرے گا، سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے گا تو اللہ اسے اپنی محبت عطا فرمائے گا۔ آخرت کے لیے اگر محبت کرے گا تو اللہ اسے داخل جنت فرمائے گا۔ پھر فرماتے ہیں اگر کوئی
دنیا کے لیے محبت کرے گا، آئے ہائے ہائے، تو معلوم ہوا دنیا بھی حسین کی، آخرت بھی حسین بھی، ارے اللہ بھی حسین کا، جنت بھی حسین کی، سب حسین کا، ہر چیز ملتی ہے حسین کی محبت میں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے گا تو اللہ کی محبت ملے گی۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اگر آخرت کے لیے محبت کرے گا تو اللہ جنت اسے دے دے گا، اگر دنیا کے لیے بھی ہم سے محبت کرے گا تو اللہ اتنا دے گا کہ وہ بس بس بولنا، اللہ اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تو دنیا بھی حسین کی، آخرت بھی حسین کی، جنت بھی حسین کی، انبیاء بھی حسین کے، اللہ بھی حسین کا۔ تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حضور سمجھ میں آتا ہے؟ تو اہل بیت سے محبت کس لیے کرنا؟ اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو ان سے محبت، اور ختم کر لیتا ہوں، آخرت کو پانا چاہتے ہیں تو حسین کی محبت قیمت ہے۔ آخرت سے محبت، آخرت کو پانا چاہتے حسین کی محبت، دنیا ہونا تو حسین سے محبت کرنا، تو دنیا بھی حسین کی، آخرت بھی حسین کی، جنت بھی حسین کی، سب کچھ حسین کا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے اہل بیت کی محبت یہ ہے تو سب یاد رکھو، اس پر توجہ دو، اس پر توجہ دو۔ اہل بیت کی محبت بولتے ہی صحابہ کی دشمنی، استغفر اللہ، وہ محبت ہی نہیں۔ سنی کسے بولتے؟ اہل سنت کسے بولتے؟ اہل محبت کو، ان کا کام ہی محبت کرنا، ان کا کام ہی محبت کرنا۔ حسینی، حسین سے محبت کرنے والا حسین کے نانا کے صحابی سے عداوت نہیں کرے گا، یاد رکھو۔ اہل سنت بولے تو اہل محبت، ان کا کام محبت کرنا۔ کس سے محبت کرتے؟ ایک کے لیے سب سے محبت کرتے، ایک کے لیے سب سے، ان کا کام ہی محبت کرنا۔ صحابہ تو صحابہ، ایک عاشق کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا، خاک طیبہ، خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، خاک طیبہ مدینے کی مٹی، مدینے کی مٹی، منل، مٹی کیا بولتے تمل میں؟ من، خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، کیا عشق ہے! مدینے کی مٹی، دربار کی مٹی نہیں، روضے کے قریب کی مٹی نہیں، مسجد نبوی، وہ مٹی تو اللہ، اس مٹی پر بولوں گا تو جان نکل جائے گی۔ میرے سرکار کی آرام گاہ میں جو سرکار کے جسد پاک سے جو مٹی مقدس، وہ مٹی جو لگی ہوئی ہے اس پر عرش قربان ہوتا ہے، عرش سے اعلیٰ ہے وہ مٹی، وہ مٹی نہیں، اللہ اللہ، مدینے کی کسی گلی کی مٹی، خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، کیوں دونوں عالم سے اچھی لگتی ہے عاشق کو؟ خنک شہرے کے دربہ دل برست، وہ ایسا شہر ہے کہ جس میں میرا محبوب رہتا ہے، جہاں محبوب رہتا ہے اس شہر کی مٹی دونوں عالم سے بہتر ہے، مٹی بھی عزیز، مٹی عزیز، خاک سے بھی محبت کرتا ہے سنی، تو صحابی سے کیسے عداوت کر سکتا ہے؟ سنی کہتے ہیں حضور کی ہر چیز سے محبت کرنے والا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ختم کر لیتا ہوں، یہ محبت دونوں عالم میں کام آنے والی چیز ہے۔ حضور فرماتے ہیں چار خوش نصیب، چار خوش نصیب لوگ
جن کی میں قیامت میں شفاعت کروں گا. ذرا سن لیں محبت سے کیا کیا سمجھ میں آتا. ختم کریں. قیامت کے روز میں ان کی شفاعت کروں گا, ان کو جنت میں لے جاؤں گا. کون؟ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں کی جو تعظیم کرے گا, جو اہل بیت کی تعظیم و تکریم کرے گا, اسے میں چھوڑوں گا نہیں. نمبر 2, ان کے لیے ان کی ضرورت کی چیزیں پیش کرنے والا. اگر کوئی میرے اہل بیت کی ضرورت کی چیزیں پیش کرے گا, ان کو کوئی ضرورت ہے تو وہ ضرورت پوری کرے گا, تو میرا وعدہ ہے کہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں حشر میں. اور تیسرا, ضرورت کے وقت ان کے کام آنے والا. جو بندہ میرے گھر والے اہل بیت سادات کی ضرورت پر کام آئے گا, حشر میں اس کے کام آؤں گا. اور پھر حضور نے فرمایا یہ 3, پہلا کیا؟ ان کی تعظیم کرنے والے کو مدد کروں گا, پھر ان کی ضرورت کی چیزیں پیش کرنے والا, پھر ضرورت کے وقت ان کے کام آنے والا. نمبر 4, جان کی بات ہے, الا المودۃ فی القربى, جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا. محبت کا کام, محبت کون کرتا؟ باڈی میں کون سی چیز سے محبت ہوتی؟ دل سے. میں دل سے چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں, چاہنا سے بھی چاہنا, زبان سے بھی چاہنا. دل و زبان سے ان کی جو محبت کرے گا, میں حشر میں اس کی مدد کروں گا. صرف محبت ہے سے کام نہیں چلے گا. حسین حسین کے نعرے بھی لگتے رہنا, محرم میں آنسو بہنا, محرم میں یاد حسین میں لگے رہنا. حسین حسین کی نام حسین جس کی زبان سے نکلتا رہے. سمجھ میں آیا؟ میں حشر میں اس کے کام آؤں گا. الا المودۃ فی القربى. ختم کر لوں؟ اللہ, ایک بات بول کے ختم کر لیتا ہوں. ایک سوال کرتا ہوں, اگر شہادت حسین کے وقت آپ رہتے تو کیا کرتے آپ؟ اللہم آپ لوگ کیا کرتے؟ گھروں میں رہتے؟ کیا کرتے؟ مٹ جاتے, مر جاتے, سرکار کے قدموں پہ قربان ہو جاتے. ہر سنی کی یہی تمنا ہے تھی, کاش ہم اس وقت ہوتے. اور یہ کہ جب واقعہ کربلا پڑھتے ہیں تو یہ ہر ایک کے دل میں یہی بات آتی, کاش ہم کربلا میں ہوتے, کاش اس وقت ہم ہوتے تو نالین حسین پر ہمارے ماں باپ کو قربان کر دیتے, اپنے بچوں کو قربان کر دے, اپنی دولت کو وار دیتے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. یہ خیال معمولی نہیں, اس پر اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. ایک بات بول کے چلے جاتا ہوں. علامہ ابن جوزی, یہ کون سب جانتے ہیں, بڑے محدث. آپ لکھتے ہیں کہ ایک سردار تھے, ان کا نام عمرو بن لیث, جانتے ہوں گے آپ لوگ, عمرو بن لیث. ان کے پاس فوج تھی, ان کے پاس فوج تھی. ایک دفعہ آپ اپنے گھر سے باہر نکلے تو فوج کھڑی ہوئی تھی. فوج پر جو ہی نظر پڑی آپ کے دل میں ایک خیال آیا, آپ کے دل میں, ذرا غور سے سنو, عمرو بن لیث کے دل میں فوج کو دیکھ کر یہ خیال آیا, کاش میں کربلا والوں کے زمانے میں ہوتا, شہادت حسین کے وقت میں ہوتا تو یہ فوج سرکار کے قدموں پہ قربان کر دیتا, فوج کو بھی کٹا دیتا اور میں بھی کٹ جاتا. بس یہ خیال آیا, آنسو بہے, پھر چلے گئے. اسی رات حضور ایک اس دور کے ولی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں, لا کے کہتے ہیں, اے میرے محبوب امتی, عمرو بن لیث کے پاس جا اور اس سے میرا سلام بول, سلام بول, اور اس سے بول کہ تو جو سوچا نا, تیرے خیال سے میں واقف ہو گیا, تیرے خیال سے میں واقف ہو گیا. انشاءاللہ اس کا اجر تجھے حشر میں ملے گا. صرف خیال
حسین کی محبت میں یہ خیال آیا تو حضور اس خیال کو جان لیتے ہیں اور بول بھیجتے ہیں کہ پوری جو تجھے خیال آیا نا وہ بیکار نہیں جائے گا، حشر میں کام آئے گا۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن لیث کا انتقال ہو جاتا۔ انتقال ہونے کے بعد ان کے رشتہ داروں کے خواب میں وہ نظر آتے، تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا سلوک کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے بخش دیا، اللہ مجھے بخش دیا۔ صرف ایک خیال جو محبت حسین کے سبب میرے دل میں آیا، ایک وقت ایک خیال جو محبت حسین کے سبب میرے دل میں آیا، اللہ نے کہا عمرو بن لیث تو نے سوچا تھا نا، اس خیال کے عوض میں تجھے معاف کر دیا، جا۔ اللہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یاد رکھو ہر عمل کی جان اہل بیت کی محبت ہے۔ میں ختم کر لیتا ہوں، عمل کرو عمل کرو عمل کرو، کوئی عمل نہیں کرتا۔ گاڑی کھڑی ہے، گاڑی چلاؤ گاڑی چلاؤ گاڑی چلاؤ، صوفی بولتا ہے گاڑی چلے گی، کیا کرنا؟ چلانا نہیں، اس میں ڈالنا، اس میں کیا ڈالنا؟ پیٹرول ڈالنا۔ پیٹرول ڈالے بعد کوئی چھوڑتا نہیں، تو نہیں چلاتے بھی تیرا بیٹا لے کے چلاتا۔ پیٹرول کے بغیر گاڑی چلاؤ گاڑی چلاؤ، عمل کرو عمل کرو عمل کرو، کیسے کرے گا؟ عمل کا پیٹرول نہیں ہے نا۔ صوفیہ کہتے ہیں عمل کا پیٹرول ڈال دے قلب مومن، مومن کی گاڑی میں ڈال دے، اس کے بعد تجھے چلاؤ بولنے کی ضرورت نہیں، وہ خود چلے گا، وہ خود چلے گا۔ پیٹرول کے بغیر، پیٹرول کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت ہے، وہ پیٹرول ڈال، خود بخود عمل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور یہ ایسا پیٹرول ہے، ہاں جیسی گاڑی ویسا اتنے کلومیٹر، 1 لیٹر میں کوئی 10 کلومیٹر چلتی گاڑی، کوئی 20 کلومیٹر، کوئی 15، کوئی 25، جیسی گاڑی ویسا اتنا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ پیٹرول اتنا ہی رہتا۔ چیتک 8 کلومیٹر، ٹی وی ایس 15 کلومیٹر، بولو نا با، گاڑیاں ایک ایک گاڑی ہے 25 کلومیٹر 1 لیٹر میں۔ گاڑی جیسی، پیٹرول مختصر ہی ہے، پیٹرول مختصر ہی ہے، گاڑی جیسی ہے اتنے کلومیٹر دیتی، یاد رکھو۔ اسی طرح عمل مختصر ہی ہے، عمل مختصر ہی ہے۔ عاشق کیسا ہے وہ دیکھتے ہیں مولا، مولا فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو کوئی ایک نیکی کمائے گا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اس میں ہم زیادہ کر دیں گے۔ کتنا کریں گے یہ نہیں بولے، تیرا عشق جتنا ہے اس عشق کے اعتبار سے مولا تجھے اجر دیں گے۔ ایک کو 10 سب کو دیں گے، ایک کو 700 دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، یہ تمہارے لیے، ایک کو 700۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجر ينفق، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، یہ 700 دیں گے۔ یہ کتنا نازد لہو فیہا حسنا، کتنا بڑھاتے جائیں گے اس نیکی کو، تیرا عشق دیکھیں گے اور بڑھاتے جائیں گے۔ عشق مل گیا، نیکی بڑھ گئی۔ تو حضور مولا فرماتے ہیں تم حب حسین کا پیٹرول ڈال لو، پھر دیکھو تمہاری گاڑی کیسے چلتی، کوئی روک نہیں سکتا۔ شیطان کے باپ میں دم نہیں کہ تم کو عمل سے روکے، بغیر محبت حسین کے عمل ہو نہیں سکتا، اور حب حسین کے بعد عمل سے رک نہیں سکتا۔ نزد لہو فیہا حسنا، اب عمل کا تو اجر ملے گا، اب گناہ مولا کہتے ہیں ان اللہ غفور، اے عاشق حسین مت ڈر، اجر دوں گا تو ایسے نہیں پورے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ عاشق رسول کے لیے میں غفور ہوں، انی
قل لا اسألکم علیہ اجرا کے بعد دیکھتے جاؤ، محبت آ گئی تو تیرے عمل میں جان آ جائے گی. تیرا ایک عمل ہوگا، تیرا کام ایک کرنا، اسے ہزاروں کا کرنا میرا کام، میں بڑھاتا جاؤں گا. اور تیرا کام ایک نیکی کر لینا، حسین سے محبت کرنا، اور حسین کی محبت میں ڈوب کے کسی کو ایک گلاس پانی پلایا. نزد لہو فیہا حسنا، اس میں ہم بڑھاتے، اس کے حسن کو ہم بڑھائیں گے. تیرے ناقص عمل کو حسین ہم کریں گے. تیرا عمل ناقص رہے گا مگر تیرے دل میں حسین کی محبت ہے تو اس عمل کو حسین اللہ بنائے گا. نزد لہو فیہا حسنا ان اللہ غفور. اور پھر تیرے گناہوں کو لیے ڈرتا ہے، گناہوں سے ڈرتا ہے. میں غفور ہوں، حسین کا غلام پاک ہو کے جائے گا. ان اللہ غفور، ختم کر لیتا ہوں، ان اللہ غفور شکور. اے غلام حسین، حب حسین کی قدر میں کروں گا. شکور کہتے قدردان کو، تیری محبت کی قدر میں کروں گا، تیرے عشق کی قدر میں کروں گا. حشر میں دیکھیں گے غلامان حسین کی شان، غلامان حسین کی شان دیکھیں گے. حضور فرماتے ہیں علی، ختم کر لیتا ہوں، علی سب سے پہلے، علی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں مجھ سے حضور نے فرمایا، ختم کر لیتا ہوں، مجھ سے حضور نے فرمایا علی تم کو معلوم سب سے پہلے کون داخل جنت ہوگا؟ سنو نظام، ناز کرو، فخر کرو، اللہ کا شکر کرو. یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، وہ ارے چھوڑ، حسین کی محبت تیرے دل میں ہے نا، ساجدے کر، اللہ کا شکر ادا کر، دن رات الحمدللہ بولنے میں لگ جا. حسین سے پیار ہے سب سے بڑی چیز. مولا علی فرماتے ہیں میرے محبوب نے مجھ سے کہا علی سب سے پہلے کون جنت میں جائے گا معلوم؟ تو علی تو جائے گا. یعنی علی سب سے پہلے، علی بولے تو سب سے پہلے کوئی ایک نمبر ہے، ان کے بغیر کوئی نہیں جاتا. یعنی میرے ساتھ سب سے پہلے تم آؤ گے علی. مولا علی فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے کہا، ختم کر لیتا ہوں، علی سب سے پہلے تم، پھر اس کے بعد فاطمہ، تمہارے پیچھے فاطمہ، میں رہوں گا، میں رہوں گا، میرے پیچھے تم رہو گے، تمہارے پیچھے میری بیٹی رہیں گی، اس کے پیچھے حسن ہوگا. ہائے 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 ہائے، ارے جنت میں جانے سے پہلے جنت، ارے جنت اس کے سامنے پھیکی. ارے عاشقان مصطفیٰ اس منظر کو دیکھ کے کہیں گے جنت ان پر وار دیں گے ہم. جانے سے پہلے یہ مزہ، مصطفیٰ کے پیچھے شیر خدا مولا علی، ان کے پیچھے فاطمۃ الزہرا، ان کے پیچھے امام حسن، ان کے پیچھے امام حسین. اب علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ فمحبنا یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، ہمارے چاہنے والے، ان سے محبت نہیں کرنا. اتنی خوشی کے وقت، خوشی میں باپ بیٹے کو بھول جاتا، بیٹے کو باپ کی یاد نہیں رہتی. جب خوشی زیادہ ہو جاتی، اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد مولا علی پوچھتے یا رسول اللہ ہمارے چاہنے والے محی الدین یا رسول اللہ، یہ صوفی، خواجہ حافظ، یہ سب کہاں عامریں کہاں جائیں گے یا رسول اللہ؟ یہ عامریوں کو سرکار فرماتے ہیں علی ابھی بات ختم نہیں ہوئی، علی ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ سب تمہارے پیچھے ہوں گے، وہ سب ہمارے پیچھے ہوں گے، تمہارے پیچھے ہوں گے. یہ قافلہ پہلے جنت میں داخل ہوگا. تو بندگان خدا، مولا فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا. تیرے عمل کو حسین ہم بناتے رہیں گے. ایک ہی عمل ہوگا، حشر میں دیکھے گا کہ ایک عمل کے عوض میں اتنا بڑا اجر، اور سب سے آخر میں کیا ہوگا؟ جنت میں جانا بڑی چیز نہیں. جنت میں تو سب جائیں گے، سب جائیں گے. حضور فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے جنت وال مالک جنت کے ساتھ داخل جنت ہوں گے. کیا شرف ہے یہ! جنت کے سرداروں کے ساتھ ہم جائیں گے.
کسی آفس میں جاتا ہے خواجہ حافظ آفیسر کے ساتھ کیا شان سے جاتا ہے؟ ایک ہے جاتا ڈرتا ڈرتا، ایک ہے آفیسر کے ساتھ ہو کے جاتا ہے۔ تو غلامان مصطفیٰ حسین کے عشاق مالکان جنت کے ساتھ داخل جنت ہوں گے انشاءاللہ۔ تو محبت حسین کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں تمہاری دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے، جنت بھی ملتی ہے، جہنم سے بھی نجات۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ابھی بہت سی باتیں ہیں، اب ختم کر لیتے ہیں۔ ایک بات بول دوں؟ نہیں ہاں بس، ان اللہ غفور شکور، اللہ بھی حسین سے پیار کرنے والوں کی قدر کرتا ہے، حضور بھی کرتے ہیں۔ بس یہ بول کے چلے جائیں۔ یہ واقعہ پڑھنے کے بعد بولے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک دفعہ حضور ایک گلی سے گزر رہے تھے، میں جلدی بول، ایک گلی سے گزر رہے تھے، سامنے بچے کچھ کھیل رہے ہیں، تو حضور آگے بڑھ کے ان بچوں میں سے ایک بچے کو پکڑ لیتے، ایک بچے کو پکڑ کے چومتے، اس کے پیشانی پہ بوسہ دیتے، پھر اسے اپنے گود میں اٹھا لیتے، چھوٹا بچہ۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ یہ تو کوئی آپ کا رشتہ دار نہیں، یہ کون خوش قسمت بچہ ہے، یہ کس ماں باپ کا بچہ ہے، یہ کون ہے یا رسول اللہ، آپ ڈھونڈ کے اسے پکڑ کے چومتے ہیں؟ تو حضور نے کہا میں بھی نہیں جانتا یہ کون ہے، ایک دفعہ یہ بچہ میرے حسین کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، حسین بھی کھیل رہا تھا، یہ بھی کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے یہ نیچے جھکتا، حسین کا پاؤں جہاں لگتا وہاں کی مٹی اٹھا کے آنکھوں سے لگا لیتا، حسین کا پاؤں جہاں لگتا وہاں کی مٹی اٹھا کے چومتا۔ وہ منظر مجھے یاد رہ گیا۔ سنو تم گواہ ہو جاؤ، یہ جب تک داخل جنت نہیں ہوگا محمد داخل جنت نہیں ہوگا، یہ جب تک اس کے ماں باپ جب تک داخل جنت نہیں ہوں گے محمد رسول اللہ داخل جنت نہیں ہوگا، ان کے ماں باپ اور اسے لے کے میں داخل جنت ہوں گا۔ ان اللہ غفور شکور، اللہ بھی حسین کے چاہنے والوں کی قدر کرتا ہے اور رسول اللہ بھی حسین کے چاہنے والوں کی قدر کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ سب سے بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت کرو، اس پر محنت کرو، حسین کی یاد میں رہو، حسین کی محبت کو بڑھانے کے جو کام ہے اسے کرو، یہ کسی کو نہیں دیکھنا۔ وہاں بھی وہ بولا، شرابی وہ بولا، لعنت بھیجو ان پر، تمہارا کام حسین سے محبت کرنا، تمہارا کام حسن سے محبت کرنا، تم پیدا ہوئے پنجتن پاک پر قربان ہونے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہو گیا நம்மை எந்த நபியை எல்லா நபிமார்களும் நேசிக்கின்றார்களோ அந்த நபியுடைய உம்மத்திலே அல்லாஹ் நம்மை கொண்டு வந்தான். அது மட்டுமல்ல, அந்த நபியை நேசிக்கின்ற பாக்கியத்தையும் அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்தான். அது மட்டுமல்ல, யாரின் மூலமாக விலாயத்து கிடைக்கின்றதோ, யாரை கொண்டு அல்லாஹ்வுடைய விலாயத்து கிடைக்கின்றதோ அது இந்த உம்மத்திலே இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, ஆதம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களிலிருந்து எல்லா நபிமார்களுடைய உம்மத்திலும் வந்தவர்களுக்கு யாரின் மூலம் விலாயத்து கிடைத்ததோ அந்த சய்யிதுனா அலியின் கர்ரமல்லாஹு வஜ்ஹா அவர்களை நேசிக்கின்ற பாக்கியத்தையும் அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, நாம் 5 நபர்களை பஞ்சத்தன் என்று சொன்னார்கள். 5 பேர்களை கொண்டு நாம் இருக்கின்றோம். அவர்களுடைய வசீலாவிலே நாம் வாடுகின்றோம். அவர்களுடைய நேசத்தை நம்முடைய உள்ளத்திலே சுமந்திருக்கின்றோம். அவர்கள்தான் அல் முஸ்தபா கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், வல் முர்தலா சய்யிதுனா அலியுன் கர்ரமல்லாஹு வஜ்ஹா. அன்பர்களே, அவர்கள் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த உலகத்திலே விலாயத் யாருக்குமே நசீபாக ஆகாது. அது மட்டுமல்ல, அல் முஸ்தபா வல் முர்தலா வபனாஹுமா, அவர்களுடைய பிள்ளைகளாகிய இமாம் ஹசன் இமாம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய வசீலாவை நாம் வைத்திருக்கின்றோம். அவர்களுடைய தாயாராகிய அன்னை ஃபாத்திமத்து ஸஹரா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுடைய வசீலாவையும் நாம் உள்ளத்திலே வைத்திருக்கின்றோம். அன்பர்களே, இவர்களை எல்லாம் நேசிக்குதல் என்பது, இமாம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை நேசிக்குதல் என்பது நிச்சயமாக மிகப்பெரிய பாக்கியம் அன்பர்களே. அதனால என்ன கிடைக்குது சொன்னாங்க,
காமில் சுத்தாரி ரஹமத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்களுடைய ஒரு கவிதையை சொன்னாங்க. என்னுடைய உள்ளத்திலிருந்து இமாம் ஹுசைனுடைய மஹப்பத்தை அவர்களை நான் நேசித்து அவர்களுடைய ஷஹாதத்தை நினைத்து என்னுடைய உள்ளம் அழுகின்றதே, அதை நீ எடுத்துடலான்னு பார்க்குறியா? முடியாது, அது முடியாது, அது என்னுடைய ஈமானுடைய அஸ்திவாரம் அது என்று சொன்னார்கள். நண்பர்களே, அதுதான் ஃபவுண்டேஷன், அதுதான் எல்லாமே, அதுதான் என்னுடைய அசல். அதை எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க கவிதையில. அதனால் அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய குடும்பத்தினர்களாகிய அஹ்லு பைத்துகளை நேசிக்குதல் என்பது முஜத்தித் அல்-ஃபசானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி யார் அவங்க? அன்பர்களே, மிகப்பெரிய காலத்தின் மிகப்பெரிய மார்க்க விற்பனர் அவர்கள் மூலமாக அல்லாஹ் இந்தியாவிலே இஸ்லாத்தை மீண்டும் உருவாக ஆக்கினான். இஸ்லாத்திற்கு மீண்டும் உயிர் கொடுத்தவர்கள் இந்தியாவிலே அவர்கள். அப்படிப்பட்ட முஜத்தித் அல்-ஃபசானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் சொல்கிறார்கள், அஹ்லு பைத்துகளை நேசிக்குதல் என்பது, நபியினுடைய குடும்பத்தார்களை நேசிக்குதல் என்பது என்ன தெரியுமா? அதுதான் சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தினுடைய கொள்கையினுடைய பொக்கிஷம் என்று சொன்னார்கள். நண்பர்களே, அது இல்லை என்று சொன்னால் ஈமானே இருக்க முடியாது. அது இல்லை என்று சொன்னால் நாம் சுன்னத் வல் ஜமாஅத்திலே இருக்கின்றோம் என்பதற்கான அடிப்படையை தகர்ந்து விடும் நண்பர்களே. அதனால் நபியினுடைய குடும்பத்தினர்களை நேசிப்பவர்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி வைத்திருக்கின்றானே, இது மிகப்பெரிய பாக்கியம் என்று கேட்டாங்க, உங்க உள்ளத்துல நபியுடைய பெருமானாருடைய குடும்பத்தினுடைய மஹப்பத் இருக்குதா இல்லையா? ஒவ்வொருத்தரும் கை வச்சு பாருங்க என்று சொன்னாங்க. இமாம் ஹுசைனுடைய மஹப்பத் நம்முடைய உள்ளத்திலே இருக்கின்றதா இல்லையா? கை வச்சு பாருங்க. இருக்குதுன்னு சொன்னா நாம் நினைத்து கொள்ள வேண்டும், நாம் உறுதி கொள்ள வேண்டும், நிச்சயமாக நாம் பாக்கியசாலிகள். நண்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா யாரை பற்றி சொல்லுகின்றான்? சொன்னாங்க, பெருமானார் ஹஜ்ரத் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களை நேசிக்குதல் என்பது, அவர்களை திக்ர் செய்வது என்பது, அவர்களை நினைவு கூறுவது என்பது அல்லாஹ்வை நினைவு கூறுவதாக இருக்கும் என்று சொன்னார்கள். அன்பர்களே, அப்படி என்று சொன்னால் இமாம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாம், இமாம் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களை நேசிக்கின்ற பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே பாக்கியசாலிகள். அன்பர்களே, ஹுசைன் என்பது சொல்வது, ஹுசைன் என்று நாம் சொல்லுவதும் நிச்சயமாக ஒரு வணக்கமாக இருக்கும். அன்பர்களே, அழகாக சொன்னார்கள். ஒரு ஹதீஸ், 2 வரியில வரக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ். கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள், அனா மின் ஹுசைன், நான் ஹுசைனை சார்ந்தவன் என்று சொல்லுகின்றார்கள். அது மட்டுமல்ல, ஹுசைனும் மின்னி வ அனா மின் ஹுசைன், ஹுசைன் என்னை சார்ந்தவர், அவரை யார் நேசிக்கின்றாரோ அவர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கட்டும். அது மட்டுமல்ல, என்னுடைய பேரர்களில் அவரும் ஒருவர். இப்படித்தானே சொல்லணும். ஒரு முறை பேரை சொல்லிடணும், அதுக்கு பிறகு எப்படி சொல்லணும்? அவர்கள்னு சொன்னாலே போதும், அவர்னு சொன்னாலே போதும். ஆனா அப்படி சொல்லலை அன்பர்களே. ஆனால் உண்மையிலேயே இலக்கியம், இலக்கணம் எதுவாக இருக்கும் என்று சொன்னால் இப்படி சொல்வதுதான். ஒரு முறை அவர்களை பெயர் சொல்லிவிட்டு அதற்கு அடுத்து அவர் என்று சொல்வதுதான் இலக்கணத்திற்கும் இலக்கியத்திற்கும் சரியானதாக இருக்கும். ஆனால் பெருமானார் இங்கே இலக்கியத்தையும் இலக்கணத்தையும் ஓரம் கட்டிவிட்டு என்னுடைய ஹுசைனுக்கு முன்னால் எல்லாம் பின்னால் என்று சொன்னார்கள். மீண்டும் 4 முறை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹுசைனுடைய பெயரை சொல்கின்றார்கள் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, நாம் எதுவரை யா ஹுசைன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்போமோ அதுவரை அல்லாஹ் நம்மை என்ன சொன்னாங்க அந்த ஹதீஸில்? யா அல்லாஹ், ஹுசைனை யார் நேசிக்கின்றாரோ அவரை நீ நேசி என்று சொன்னார்கள். இன்னொரு ஹதீஸில் சொன்னாங்க, யா அல்லாஹ், நான் இந்த இருவரையும், ஹசனையும் ஹுசைனையும், என்னுடைய பேர பிள்ளைகளை நான் நேசிக்கின்றேன், யா அல்லாஹ் நீயும் நேசிப்பாயாக என்று சொன்னார்கள். யாருக்கு சொல்றாங்க? அல்லாஹ்வுக்கு சொல்றாங்க. ஆனா அல்லாஹ் என்ன சொல்றான் குர்ஆன்ல? இமாம் ஹுசைன், இமாம் ஹசனுடைய மஹப்பத்தை நீங்கள் ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். லா அஸ்அலுக்கும் அலைஹி அஜ்ரன் இல்லல் மவத்தத ஃபில் குர்பா. இந்த மார்க்கத்தை, சத்திய சன்மார்க்கத்தை, இஸ்லாத்தை, இந்த தீனை உங்களுக்கு கொடுத்து விட்டு உங்கள்கிட்ட இருந்து எதையும் கேட்கல, நான் ஒன்று கேட்கிறேன்னு சொன்னா நபியினுடைய குடும்பத்தை நீங்க நேசிங்கன்றான் அல்லாஹ். நபியின் குடும்பத்தை நேசிக்கும்படியாக அல்லாஹ் உத்தரவிடுகின்றான். அதே அல்லாஹ்ட திரும்ப பெருமானார் சொல்றாங்க, யா அல்லாஹ், நான் இவங்களை நேசிக்கிறேன், நீயும் நேசிப்பாயாக. இன்னொரு ஹதீஸில் சொல்றாங்க, யா அல்லாஹ், யாரெல்லாம் இவர்களை நேசிப்பார்களோ அவர்களை நீ நேசி என்று சொன்னார்கள். அன்பர்களே, என்ன அர்த்தம் வைப்பாங்க? அல்லதீன ஆமனு அஷத்து ஹுப்பல் லில்லாஹ்
மூமினுடைய அடையாளம் என்ன? ஒரு மூமின் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், அல்லாஹ்வின் மீது அளப்பற்ற காதல் கொண்டவனாக, அவனுடைய காதலுக்கு எல்லையற்றதாக ஒரு மூமினுடைய நிலைமை இருக்கும். ஆனால் இது ஒரு மூமின் அல்லாஹ்வை நேசிப்பது. ஆனால் அதே கணம் அல்லாஹ் நம்மை நேசிப்பதுதான் நண்பர்களே உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய மகத்துவத்திற்குரியதாக இருக்க முடியும். ஷைഖை எல்லாரும் நேசிக்கிறோம். எந்த முரீது ஷைഖை நேசிக்காம இருப்பாங்க? யாருமே ஷைഖை நேசிக்காமல் இருக்க முடியாது. ஷைഖின் மீது, தன்னுடைய பீரின் மீது அளவற்ற காதலும் அன்பும் கொண்டவர்களாக ஒவ்வொரு முரீதும் இருப்பார்கள். ஆனால் அதே கணம் ஒரு ஷைഖ் ஒரு முரீதை பார்த்து நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டா அந்த முரீதுடைய ஹாலத் எதுவாக இருக்கும்? அன்பர்களே, அதே விதமாக அல்லாஹ் நம்மை நேசிக்கின்றான். ஹுசைனுடைய மஹப்பத் நம்முடைய உள்ளத்திலே எந்த அளவிற்கு இருக்குமோ அதே அளவு அல்லாஹ் நம்மை நேசிக்கின்றான் என்று சொன்னால், ஹுசைனுடைய மஹப்பத்திலே, அன்பர்களே அஹ்ல பைத்துகளுடைய மஹப்பத்திலே அல்லாஹ் நமக்கு எப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான் என்பதை நாம் விளங்க வேண்டும். அன்பர்களே, நாளைய மறுமையிலே அவர்கள் சுவர்க்கம் நுழைகின்ற போது அந்த அஹ்ல பைத்துகளுடைய கால்களை பிடித்துக் கொண்டு நம்மையும் அல்லாஹ் சுவர்க்கத்திலே நுழைவிப்பானாக. வாஹிர் தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். अली सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह, 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 ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह। अस्तगफिरुका या अल्लाह, 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 अस्तगफिरुका या अल्लाह,
أستغفرك يا الله 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 استغفرک یا غنی استغفرک یا غنی استغفرک یا غنی استغفرک یا غنی أستغفرك يا غني أستغفرك یا غنی استغفرک یا غنی استغفرک یا غنی استغفرک یا غنی استغفرک یا غنی أستغفرك يا غني أستغفرك يا غني استغفرک یا غنی 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 أستغفرك يا غني 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 استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم الحافظ الباسط الخافض الرافع المعيد المذل السميع البصير الحاكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسيب الجليل الكريم الرحيم المجيب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولي الحميد المحسن المبدي المنيب المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الزاهر الباطن الغالب الطاهر البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور واتوب إليك يا الله 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 يا الله
یا اللہ 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 یا غنی 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 جزاک یا اللہ غنی یا 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 غنی
صلی اللہ علی سیدنا محمد الآخر 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 وسلم علیہ اللہ 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 الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك اللهم ربنا اوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصلحاء أجمعين خصوصاً إلى روح سيدنا علي كرم الله وجهه الكريم وسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها ثم إلى روح سيدنا إمام الحسن وسيدنا إمام الحسين وجميع شهداء كربلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين خصوصاً إلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني غوث الأعظم رضي الله تعالى ثم إلى روح خواجہ معین الدین الأجمری ثم إلى روح سيدنا الشيخ محي الدين ابن العربي أبي الحسن فرقاني نظام الدين محبوب إلهي جميع أوليائك وجميع مشايخ السلاجل حضرت نوری شاہ علیہ معارف الدین جیلانی منیر الدین جیلانی رضیہ سلطان صدیقہ خصوصاً إلى روح أبي سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی امی سیدہ ممتاز بیگم ثم إلى روح تامہ شہناز بیگم اختر کوثر حمیدہ خانم قیومی شاہ سید احمد صاحب شہناز ثم إلى روح حسن مولا شیخ علی شاہ ذاکر علی شاہ شاہ تجمل ولی المعز محبوب صاحب مشتری بیگم ثم إلى روح اسماء اللهم اغفر لها وارحمها ادخلها الجنة ثم إلى روح لیاقت خصوصاً إلى روح اجن اللهم اغفر له وارحمه وادخله الجنة اللهم اغفر له وارحمه وادخله الجنة اللهم اغفر له وارحمه وادخله الجنة ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اشفي أخي اللهم ربنا طول حياته وانفعنا بطول حياته يا الله اللهم طول أعمارنا وأعمار آبائنا وأعمار أمهاتنا اللهم طول أعمار أولادنا وأولادهم اللهم طول أعمار إخوتنا وأخواتنا وأولادهم وأزواجهم اللهم طول أعمار أحبائنا وأولادهم وأزواجهم واحفظهم من جميع الأمراض والآفات والمصيبات والبليات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل إلهي أنت في حالي محبل فبدل زلتي بالعز بدل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.